اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ایک طرف سے خدا کے لطف و کرم سے ہم پھر دوبارہ توفیق حاصل کیے اس المناک اور درد بری مہینے میں اس مکتب عاشوراء سے، اس قافلہ کربلا سے مستفیض ہو جائیں۔ دوسری طرف سے پھر دوبارہ وہ مصائب، وہ جگرسوز واقعات جن کا بیان، جن کا یاد، جن کا تذکرہ ہمارے ہڈیوں کو توڑ دیتا ہے، ہمارے جسم کو درد میں ڈبا دیتا ہے، پھر دوبارہ ہم ان لمحات سے گزرنے جا رہے ہیں۔ پچھلے سال عشرہ محرم میں کچھ خاص موضوع پہ ہم گفتگو کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ اس سال اسی موضوع کو لیکن دوسرے انداز سے ہم آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے، عالم اسلام کی سطح پہ اسلامی جدوجہد کرنے والے بہت ہیں، مختلف محافل کی صورت میں، مختلف مجالس کی صورت میں، مختلف حلقے کی صورت میں۔ اس میں شیعہ سنی سب شریک ہیں اور کوئی ایک طریقے سے راہ خدا میں قدم اٹھا رہا ہے۔ آگے بڑھ کے عزاداری امام حسین اور احیاء شعائر محرم کے سلسلے میں پھر دوبارہ ہر کوئی اپنے انداز سے اپنے آپ کو اس عظیم میدان میں ایک خادم کے عنوان سے پیش کرنا چاہتا ہے۔ کوئی نظر دینے کے ذریعے، کوئی مجالس کے انتظام کے ذریعے، کوئی ذاکری کے ذریعے، کوئی خطابت کے ذریعے، کوئی دوسرے طریقے سے، ہر کوئی ایک طریقے سے کوشش کرتا ہے۔ وہ بھی ایک جہت سے مأجور ہیں، اپنے اجر کو خدا سے دریافت کرتے ہیں، یہ بھی مأجور ہے اور اپنے اجر کو خدا سے ایک طریقے سے دریافت کرتے ہیں۔ اس سے ذرا آگے بڑھ کے وہ عالم حضرات جو محرم کے سلسلے میں خطاب دیتے ہیں، مختلف موضوعات پہ گفتگو کرتے ہیں، ہر کوئی عالم اسلام، عالم تشیع، قوم اور لوگ کہ ایک ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی موضوع پہ یا چند موضوعات پہ گفتگو کرتے ہیں۔ جس مسئلے پہ اور جس موضوع پہ ہم زور دینا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ حقیقت میں امام حسین کا جو قیام ہے، امام حسین کی جو تحریک ہے، امام حسین کا جو قربانی ہے، وہ عمل کے سنخ سے ہے، عمل کے راستے سے ہے، عمل کے عنوان سے ہے، عمل کے نمونہ سے ہے۔ یعنی امام حسین علیہ السلام
عمل کے راستے میں اور دین کو عملی جامع پہنانے کے راستے میں اور سنت رسول کو، دستور خدا کو معاشرے اور عرض الہی زمین خدا پہ نافذ کرنے، عملی طور پر نافذ کرنے کے لیے عملی قدم اٹھایا۔ ہر طرف عمل ہی عمل ہے۔ مولا امام حسین علیہ السلام خطابت نہیں دیے، تقریر نہیں کیے، تدریس نہیں کیے، تألیف نہیں کیے، مجلس منعقد نہیں کیے، یہ سب کچھ اس سے پہلے ہو چکا تھا اور اس کے بعد بھی ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام کا واقعہ عاشوراء صرف عمل تھا۔ امام حسین علیہ السلام بولنے کے بجائے، دعوت دینے کے بجائے، پکارنے کے بجائے، خطاب دینے کے بجائے عمل کے میدان میں اتر گئے ہیں۔ اپنے گھر کو چھوڑ کے، اپنے وطن کو چھوڑ کے، اپنے آرام کو چھوڑ کے، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوار کو چھوڑ کے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کے، اپنے عزت کو ظاہری طور پر چھوڑ کے عمل کے میدان میں اتر گئے۔ اس نقطے پر خوب توجہ کرنا چاہیے۔ ہم عادت کیے ہیں بولنے پہ، ہم عادت کیے ہیں دعوت دینے پہ، ہم عادت کیے ہیں ادعا کرنے پہ، ہم اب مدعی بن چکے ہیں، عامل بننے کے بجائے، قیام کرنے کے بجائے ہم مدعی بن چکے ہیں، ہم داعی بن چکے ہیں، دعوت دیتے ہیں، ادعا کرتے ہیں۔ ہم خدا خدا کرنے کے بجائے انا کرتے ہیں، میں، چاہے یہ عزاداری کے راستے پہ کیوں نہ ہو۔ ہم عزاداری کے راستے میں، مجالس حسینی میں، عزائے ابا عبداللہ علیہ السلام میں اپنے نفس کے پیچھے پڑے ہوئے، اپنے خودی کے پیچھے پڑے ہوئے، اپنے نام کے پیچھے پڑے ہوئے، اپنے عنوان کے پیچھے پڑے ہوئے، اپنے عزت کے پیچھے پڑے ہوئے، اپنے بہتری کے لیے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اپنے مفاد کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اپنے کمائی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اپنی شہرت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہم محرم کو کھو چکے ہیں، ہم حقیقی محرم کو کھو چکے ہیں۔ محرم اپنے آپ کو قربانی کرنے کے نوعیت سے ہے۔ ہم اپنے آپ کو آگے بڑھانے اور دوسروں کو اپنے قدموں تلے قربان کرنے کے نوعیت کے کام کر رہے ہیں۔ عاشوراء، محرم، قافلہ حسین عمل کے میدان میں اتر چکے تھے۔ ہم اس عملی قیام کو بہانے بنا کر خود کرسی نشین بن چکے ہیں، گوشے نشین بن چکے ہیں، خانے نشین بن چکے ہیں۔ ہمارے اور محرم کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ دن بہ دن بڑھ رہا ہے۔ اس موضوع پہ ہم گفتگو کرتے جائیں گے، اس کے مختلف پہلوؤں پہ اشارے کرتے جائیں گے کہ ہم کہاں ہیں اور کربلا کہاں ہیں، ہم کہاں ہیں اور عاشوراء کہاں ہیں۔
امام حسین علیہ السلام کا قیام و عمل کس نوعیت کا قیام تھا اور ہم کس نوعیت کا زندگی گزار رہے ہیں؟ اس پہ غور کرنا ہے، اس موضوع پہ توجہ کرنا ہے۔ بہت سارے چیزیں ہیں جن سے ہم غافل بن چکے ہیں، غفلت کرتے ہیں۔ غفلت ہماری زندگی میں ایسے ایک عظیم شکاف بن چکا ہے جو ہمارے تمام ہستی کو نگل رہا ہے۔ ہم کھائے جا رہے ہیں، ہم دفنائے جا رہے ہیں، ہم نابود ہو رہے ہیں اسی غفلت کی وجہ سے کہ ہم اصول اسلام کو، اصول محرم کو، اصول عاشورہ کو، اصول حسینی کو چھوٹے چھوٹے فروعات کے بدلے فراموش کر رہے ہیں، ان سے غافل بن رہے ہیں، ان سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ان غفلتوں سے دور ہو جائے، اس شکاف کو ذرا کم کریں، حقیقت محرم تک رسائی حاصل کریں، اٹھ کھڑے ہو جائیں، اہل عمل بن جائے، میدان عمل میں اتر جائیں اور اسی سمت سو کی طرف آگے بڑھیں جس کی طرف مولا امام حسین علیہ السلام آگے بڑھا انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ماہ محرم اور امام حسین علیہ السلام اور اصحاب امام حسین اور اولاد امام حسین علیہ السلام، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے سب سے اندرونی شعور جو ہے، سب سے اندرونی جذبہ جو ہے وہ بیدار ہوتا ہے۔ گرچہ محرم ہمارے تمام سال میں زندہ ہے، عاشورہ ہمارے زندگی کا ہر لمحہ بن سکتا ہے، لیکن عملی طور پر تو کچھ گنے چنے افراد کے سوا باقی غالب افراد کی زندگی میں تو ایسا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم سال بھر عاشورائی زندگی کرتے ہو۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم یوم عاشورہ میں، عشرے محرم میں بھی کربلائی، عاشورائی، حسینی زندگی نہیں گزارتے ہیں۔ اب تو پورے سال کی تو کوئی بات ہی نہیں۔ کل آپ کے خدمت میں یہ عرض کیا گیا کہ ذرا ہم امام حسین علیہ السلام کی زندگی پر نظر کیا کریں، ان کے قیام، ان کے حرکت، ان کی قربانی پہ نظر کیا کریں اور ان کی زندگی اور قربانی اور قیام کو پہچانتے ہوئے پھر اپنی طرف رجوع کیا کریں، اپنی زندگی پہ نظر کریں۔ کتنا فاصلہ ہے ان کے اور ہمارے زندگی کے درمیان، جبکہ ہم زیارت عاشورہ میں خداوند متعال سے گزارش کرتے ہیں، دست دعا ہوتے ہیں کہ یا اللہ
ہماری زندگی ویسے ہی ہو جیسے محمد آل محمد نے زندگی گزارا، اور ہماری شہادت اور دنیا سے انتقال ویسا ہی ہو جیسے محمد آل محمد کا انتقال اور شہادت کا طریقہ تھا۔ زبان سے ہم بہت کچھ خداوند متعال سے مانگتے ہیں، دعا کے مقام پہ ہم بہت کچھ زبان پہ جاری کرتے ہیں، لیکن یہ بس زبان کی حرکت ہے، دعا پڑھنے کی عادت ہے۔ دل اور زبان کے درمیان ویسے ہی فاصلے اور شکاف پیدا ہو رہا ہے جیسے ہمارے اور حسین علیہ السلام، ہمارے اور کربلا، ہمارے اور عاشوراء کے درمیان فاصلے پیدا ہو رہا ہے۔ بہرحال انسان اس جہل مرکب میں مبتلا ہے کہ مقصد سے دور ہو رہا ہے، لیکن خود بھی نہیں جانتا ہے کہ مقصد سے دور ہو رہا ہے۔ کبھی ایسا ہے کہ ہم راستے کو کھو چکے ہیں، خود بھی جانتے ہیں کہ راستے کو کھو چکے ہیں، تو ہوشیار ہو جاتے ہیں، اصلی راستے کی تلاش میں کوشش کرتے ہیں۔ یہاں اتنا نہیں گھبرانا چاہیے جہاں پہ انسان نے مقصد کو کھو دیا ہے، راستے سے بھٹک چکا ہے، غلط راستے پہ جا رہا ہے، جتنا آگے بڑھ رہا ہے اتنا ہی مقصد سے دور ہو رہا ہے، اور خود بھی نہیں جانتا ہے کہ غلط راستے پہ جا رہا ہے اور اصلی مقصد کو گم کر چکا ہے۔ ہماری حالت کسی حد تک اس دوسری حالت کی جیسی ہے۔ اگر انسان گمراہ ہو چکا ہو لیکن خود جانتا ہو کہ میں گمراہ ہوں، ایسے انسان کے لیے اتنا نہیں گھبرانا چاہیے جتنا اس انسان کے لیے گھبرانا چاہیے جو مقصد کو گم کر چکا ہے اور خود بھی نہیں جانتا ہے۔ لہذا بلا سے، نابودی سے، ہلاکت سے، تباہی سے، دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے، نجات حاصل کرنے کے لیے ایک قدم یہ ہے کہ ہم جہل مرکب سے آزاد ہو جائے۔ کم سے کم اتنا جانتا ہو کہ ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، زندگی میں اصلاح لانا ہے، سوچ میں اصلاح لانا ہے، جذبے میں اصلاح لانا ہے۔ اگر ہم سوچ رہے ہیں جیسے ہم زندگی کر رہے ہیں یہ صحیح زندگی ہے، اگر ہم سوچ رہے ہیں جیسے آج کل کی ہمارا معاشرہ ہے یہی معاشرہ ٹھیک معاشرہ ہے، تو ہم جہل مرکب میں مبتلا ہے، ہم خوفناک حالت کے ساتھ روبرو ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو، اپنے زمین و زمان کو صحیح اور شرعی جانتے ہیں، کیونکہ ایسا تو ہے ہی نہیں ہے، تو ہم خطرناک، خوفناک تباہی کا دہانے میں جا رہے ہیں۔ اور اس سے نجات حاصل کرنے کا سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ ہم جانتے ہو کہ ہم خود بھی کامل نہیں ہیں، ہمارے معاشرے بھی کامل نہیں ہے، ہمارے نفس میں خرابیاں ہیں، ہمارے معاشرے میں بھی خرابیاں ہیں، اور اس فضا میں، اس حالت میں ہماری نجات اور ہمارے اولاد اور ہمارے عزیزوں کی نجات بہت بڑی مشکل ہے۔ اگر ہم نے اس حقیقت کو جان لیا تو گمراہی سے ایک بنیادی قدم اس سے دور ہو جائیں گے، اور نجات سے ایک بنیادی قدم نزدیک ہو جائیں گے۔
پھر اس مرحلے سے گزرنے کے بعد، یعنی جب ہم نے جان لیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ میں ستھرا ہوا انسان ہوں، میرے معاشرے ایک معیاری معاشرہ ہے، جب اس حقیقت پہ ہم واقفیت حاصل کیا، پھر دوسرا جو خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ بعض اس مقام پہ عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے، میں ٹھیک نہیں انسان نہیں ہوں، میرا معاشرہ ایک صالح معاشرہ نہیں ہے، ایک قرآنی معاشرہ نہیں ہے، ایک اہل بیتی معاشرہ نہیں ہے، ایک حسینی معاشرہ نہیں ہے، لیکن نہ میں اپنے آپ کو اصلاح کرنے پہ قدرت رکھتا ہوں، نہ اس معاشرے کو اصلاح کرنے پہ قدرت رکھتا ہوں۔ تو یہ گمراہی کا دوسرا مرحلہ ہے جس کے پیچھے شیطان کا وسوسہ ہے، انسان کو نا امید بنا لیتا ہے کہ یہ تو نہیں کر پاؤ گے، یہ تمہارے بس سے باہر ہیں۔ پھر دوبارہ اس مرحلے پہ بھی کامیاب بننا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو بھی کامل بنا سکتا ہوں اور بناؤں گا، اور میں اپنے معاشرے کی اصلاح میں بھی جدوجہد کروں گا، اور اگر اللہ نے توفیق دیا اور معاشرے میں صالح افراد موجود ہو تو ہم سب مل کے معاشرے کو ایک معیاری معاشرے بنائیں گے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے مقاصد میں سے ایک بنیادی مقصد یہی اصلاح معاشرے تھا، اصلاح امت تھا، مسلمین کا اصلاح، اسلام کو معاشرے پہ نافذ کرنا، یہ حسینی مقاصد میں سے ایک بنیادی مقصد تھا۔ جی ہاں، ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام جس زندگی کو ہمارے سامنے، جس کارنامے کو ہمارے سامنے قرار دیا، وہ ہمارے تماشا کے لیے نہیں، وہ ہمارے عمل کے لیے تھا کہ اے میرے چاہنے والوں، اگر آپ حسین کو، امام حسین علیہ السلام کو دوست رکھتے ہیں تو دیکھیے یہ ان کا کارنامہ ہے، آپ اس کارنامے کو اپنائیں، حسین کے کارنامے کو اپنے زندگی کا کارنامے بنائیں۔ جس میں جیسے کہ کل بیان کیا گیا، عمل ان کی کارنامہ ہے، وہ اہل عمل تھے، میدان عمل میں اتر گئے، قربانی ان کا کارنامہ ہے، وہ خدا کے لیے اپنا آپ کو قربانی کیا، نہ سب کچھ کو بلکہ دین خدا کو بھی اپنے لیے قربان کرے، اور اس طریقے کے امورات ان کے زندگی کے کارنامے میں دیکھا جاتا ہے۔ ہماری زندگی میں کے کارنامے میں بھی ان کو ثبت کرنا ہے، جامع عمل پہنانا ہے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین۔